السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے سموسے، جس کے لیے میں نے پین میں لیا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل۔ اس میں ہم تھوڑے سے اسپائسیز ایڈ کریں گے، زیرہ، ریڈ مرچ کا پاؤڈر، ہلدی، تھوڑی سی کالی مرچ، خشک دھنیا کوٹا ہوا ہم اس میں ڈالیں گے۔ ان سب مسالوں کو ہم روسٹ کر لیں گے۔ اس طرح سے جو یہ سارے اسپائسیز ہیں یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ سارے مسالے ویسے ہی آلو میں ڈال لیتے اور مکسچر بنا لیتے تو وہ ذرا نا اچھے نہیں لگتے، لیکن آپ لوگ اس طرح سے ٹرائی ضرور کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ جب مسالہ ہمارا اچھی طرح سے روسٹ ہو جائے گا پھر ہم اسے پین میں ہی پڑا نہیں رہنے دیں گے، ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے۔ تو جب میں نے یہ اس طرح سے مسالہ تیار کیا تھا تو اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے 1 کلو آلو بوائل کر لیے ہیں اور ان آلوؤں کو ہم نے ہاتھوں کے ساتھ میش کرنا ہے۔ ایک ہم اس میں میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں سبز دھنیا ڈالیں گے، اور جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ تھوڑی سی ہم اس میں میتھی ڈال دیں گے، اور اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے مسالہ یہ اچھی طرح سے مکس ہاتھوں سے ہی ہو سکتا ہے، کسی بھی سپون کے ساتھ نہیں ہوگا۔ 2 سے 3 سبز مرچیں بریک کاٹ کے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ یہ باؤل مجھے چھوٹا لگ رہا تھا، اس میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پھر اس میں ڈال لیا۔ آلو بھی بوائل کیے ہوئے تھے اور جو اسپائسیز ہیں وہ بھی میں نے اچھی طرح سے کوک کر کے ہی اس میں ڈالے ہیں۔ دیکھ لیجئے مکسچر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم سموسوں کی فلنگ کر لیں گے۔ سائڈوں پہ ہم فنگر کی مدد سے ہم اس پہ پانی لگا لیں گے اور اسے اس طرح سے ہم فولڈ کر لیں گے۔ جب ہم پانی لگائیں گے تو یہ اس طرح سے نا آسانی سے چپک جائے گا ساتھ۔ دیکھ لیجئے ہمارا ایک سموسہ ریڈی ہو چکا ہے، باقی سموسے بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے۔ باقی سارے سموسے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں فریز کر لیں گے۔ اس طرح سے ہم سموسے بنا کے 10 سے 15 دن تک ان کو فریز کر سکتے ہیں۔ میں نے 2 ڈبوں میں اس طرح سے جو ہے وہ سموسے فریز کر لیے ہیں، باقی کچھ بچے تھے وہ میں نے فرائی بھی کر لیے تھے۔ دوپہر کا ٹائم ہے نا تو اس لیے پھر میں جب سموسے بنا رہی تھی پھر بھوک بھی لگ گئی تھی اور دل بھی بہت کر رہا تھا، اور سموسے دیکھ کر آ بھی نہیں جاتا نا پھر۔ دیکھ لیجئے کتنے پیارے ہی ہمارے سموسے بنے ہیں، بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ آپ لوگ بھی اس طرح سے سموسے ٹرائی ضرور کریے گا۔ اب ہم بنائیں گے آلو کی ٹکیاں۔ یہ میں نے لیا ہے خشک دھنیا، کالی مرچ اور زیرہ پاؤڈر۔ ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے روسٹ کر لیں گے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم ڈرائی روسٹ کریں گے۔ ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد ہم اسے بریک پیس لیں گے۔ ½ kg میں نے آلو لیے ہیں، آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے۔ آلو کو ہم بریک میش کر لیں گے۔ 2 بریک کٹی ہوئی سبز مرچیں ہم اس میں ڈالیں گے۔ تھوڑا سا 2 سے 3 چٹکی کے برابر ہم اس میں کالا نمک ڈالیں گے جو بہت اچھا فلیور لے کے آئے گا۔ 1.5 ٹی اسپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے۔ 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے جو میں نے مسالہ روسٹ کیا تھا اس کو بریک پاؤڈر کی فارم میں۔ ½ ٹی اسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے۔ پیاز میں نے اس میں نہیں ڈالا۔ اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم بنا لیں گے اس سارے مکسچر کی ٹکیاں۔ دیکھ لیجئے ٹکیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں۔ اسے بھی ہم 10 سے 15 دن تک سٹور کر سکتے ہیں۔ ان ٹکیوں کو بھی میں فریز کر لوں گی اور یہ ہم کریں گے رمضان میں یوز۔ ایسے ہی میں نے اور بھی سارے کام تقریباً کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ کچھ مسالے جو تھے جنہیں میں نے روسٹ کر کے اچھی طرح سے پیس کے وہ رکھ لیے ہیں۔ املی کی چٹنی بھی میں نے بنا کے فریز کر لی ہے۔ دھنیا اور پودینے والی چٹنی بھی میں نے بنا لی ہے، وہ بھی میں نے فریز کر لی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔